صلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارے درس ضروری اعتقاد کے متعلق اور اعمال کے بارے میں جاری ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے وضو کا بیان پڑھا، مکروہات، وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض اور وضو کا سنت طریقہ۔ اس درس میں، اس سبق میں ہم غسل کے بارے میں جانیں گے۔ غسل نہانے کو کہتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں نہانے کے، لیکن جو طریقہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ اور غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا غرغرہ کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ناک کی سخت ہڈی جو ہے یہاں تک پانی پہنچانا اور ناک کو مکمل طور پہ صاف کرنا۔ تیسرا غسل کا جو فرض ہے وہ ہے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے جسم پہ پانی بہانا۔ ایک بال برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو غسل نہیں ہوتا۔ یہ ہے غسل کے فرائض۔ اس میں ایک چیز ہے، اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ناک کے اندر زیادہ دور تک پانی کھینچا جائے گا۔ اب غسل کا سنت طریقہ بھی بتاتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے نیت کرنا، یہ سنت ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا سنت ہے؟ نیت کرنا۔ اس کے بعد نجاست جہاں لگی ہو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، استنجا کرنا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر مکمل وضو کرنا، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس میں پاؤں دھونے کا یہ ہے کہ اگر کسی اونچی جگہ پہ یا پکی جگہ پہ کھڑا ہے تو پھر پاؤں دھو لے، نہیں تو پاؤں جو ہے وہ آخر میں دھوئے جائیں۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ جسم کے اوپر پانی ملا جائے، جیسے تیل کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب پانی بہے گا تو پھر پورے جسم پہ بہہ جائے گا۔ اس کے بعد 3 بار جو سیدھا کندھا ہے اس کے اوپر سیدھی سائیڈ پہ 3 بار پانی بہائے، پھر 3 بار الٹی سائیڈ پہ الٹے کندھے پہ پانی بہائے، پھر 3 بار سر سے لے کے پاؤں تک مکمل جسم کو پانی سے تر کر لے، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ ہو گیا غسل۔ اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے۔ غسل کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ ان کو سمجھانے میں اور سیکھنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شرعی مسائل ہیں، اور اگر انسان جھجکتا رہے گا، شرماتا رہے گا تو پھر یہ چیزیں سیکھ نہیں پائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر احتلام جو ہے، نیند میں جب لڑکا جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو نیند میں منی کا اخراج ہوتا ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کی ہم بستری کے وقت عضو خاص جو ہے اس کا داخل ہو جانا، اس کا کچھ حصہ، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدکاری میں بھی دخول پر غسل فرض
ہو جاتا ہے۔ انسان کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں اگر دخول ہو گیا تو اس سے غسل کیا ہو جائے گا؟ بولیے، فرض ہو جائے گا۔ اس طرح جب عورت کا ایک نظام ہے پیریڈز کا، حیض کا، جب حیض سے فارغ ہو جائے تو اس وقت وہ اپنی طبیعت کے مطابق جب اطمینان دیکھے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، فری ہو گئی ہوں، تو اس وقت اس پہ غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے، جب وہ خشک ہو جائے، چاہے وہ 40 دن گزرنے سے پہلے خشک ہو جائے مکمل طور پہ، اس وقت بھی عورت پہ غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ بتاتا ہوں کہ جس پہ غسل فرض ہو، اگر اس نے نماز کا وقت بھی نکال دیا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ تو ویسے یہ بھی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں کالا کتا یا جاندار کی تصویر یا جنبی شخص جس پہ غسل فرض ہو، وہ جس گھر میں ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اتنا باریک مسئلہ ہے، انسان حکماً ایسا ناپاک ہو جاتا ہے کہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس پہ غسل فرض ہے، نہ تو وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ حکماً ناپاک ہوتا ہے۔ جس پہ غسل فرض ہو وہ حکماً کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر مسجد میں کسی کو احتلام ہو گیا تو وہ اٹھ کے ایسے باہر نہیں جا سکتا، یا تو وہ ادھر تیمم کرے، تیمم کر کے پھر باہر نکلے۔ مسجد میں غسل فرض ہونے والے شخص کا قدم رکھنا بھی، چلنا بھی یہ حرام ہے۔ یا تو وہ ادھر تیمم کر لے پاکی کی نیت سے، اگر تیمم نہیں کر سکتا تو پھر کپڑے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک چادر ہو، اس کو بچھائے، اس کے اوپر پاؤں رکھے، چلے، پھر پیچھے سے اٹھا کے آگے کر لے، پھر ایسے چلے، پھر اٹھا کے آگے کر لے، تو اس طرح کر کے وہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھیں اتنا بندہ ناپاک ہوتا ہے اس وقت جب غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اگر تو کسی شرعی کام میں ہوا غسل فرض، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں تو غسل فرض ہوا، تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لیا تو ٹھیک، اگر نماز کا وقت نکل گیا تو گناہ۔ تو اگر کسی نے گناہ کیا ہے، گناہ کی وجہ سے غسل فرض ہوا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ فوراً جب بھی اس کو موقع ملے اللہ کریم سے سچی توبہ بھی کرے اور پاکی کے لیے غسل بھی کرے۔ یہ تھا غسل فرض کا۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عید کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ بولیے، عید کی نماز کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ اسی طرح جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں، مثال کے طور پہ احرام باندھنے کے لیے، احرام جو باندھا جاتا ہے حج کے لیے، اس سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو باقی مستحبات ہیں، مطلب سونے سے پہلے غسل کر لینا یہ بھی مستحب ہے، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لینا یہ بھی مستحب ہے، میدان مزدلفہ میں، عرفات میں، منا میں وقوف سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو ضروری علم یہ تھا جو آپ تک پہنچانا تھا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور غسل کی سنتیں کیا ہیں۔ تو یہ سنتیں آپ کو بتائی ہیں، اس کے بعد غسل میں کچھ احتیاطیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ جگہ ایسی ہیں غسل میں جہاں پانی مشکل سے پہنچتا ہے،
مثال کے طور پر آنکھوں کے ناک کے ارد گرد جو کوئے ہوتے ہیں، یہاں عام طور پہ خشکی جمی ہوتی ہے، پانی مشکل سے پہنچتا ہے، ادھر بھی احتیاط سے پانی پہنچانا فرض ہے۔ کانوں میں، اوپر کانوں کی لو کے نیچے، اور اگر لمبے بال ہوں جیسے میڈیاں کی ہوتی ہیں عورتوں نے، تو ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب بندہ بیٹھتا ہے تو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، بل پڑ جاتے ہیں پیٹ میں، تو وہاں سے اٹھا کے پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، ناف کے اندر انگلی مارنا بھی اچھے طریقے سے پانی چلا جائے، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ اسی طرح اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ محنت کرنے پر پانی پہنچتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ ہر جگہ پہ پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، پانی بہانا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ پانی بہانا ضروری ہے۔ تو یہ تھے غسل کے کچھ ضروری مسائل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور خود عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد والا جو ہمارا سبق ہوگا وہ استنجے سے متعلق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں استنجے کے جو لوازمات ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے جو بیان ہوئے ہیں، وضو کا بیان ہے، تقدیر کا بیان ہے، ایمان کس طریقے سے لانا ہے، یہ بیانات ہیں، یہ پیچھے موجود ہیں۔ ان کے لیے اوپر والے بیانات بھی ضرور سنیے، اور اپنے اعتقادات، اپنے اعمال، اپنے دیگر معاملات کی اصلاح کریے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔